وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ اس سے پہلے تختی نمبر 19 پڑھایا گیا تھا اور اس سے پہلے تختی نمبر 18 ہے. تختی نمبر 18 میں 2 تشدید ایک ساتھ بتایا گیا تھا، 2 تشدید کا سبق جو ایک ساتھ ہو. اور تختی نمبر 19 میں مد کا تھا بیان، مد کے بارے میں. اب یہ ہوگا اس سبق میں کہ تشدید بھی ہوگا اور مد بھی ہوگا، یعنی مد کے بعد تشدید ہوگا. اور مد تبھی ہو سکتا ہے جب وہاں پر حروف مدہ ہو. حروف مدہ نہیں ہوگا تو پھر مد بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مد جو ہوتا ہے نا وہ حروف مدہ ہی پر ہوتا ہے. تو تختی نمبر 20 کے اندر تم لوگ پڑھو گے کہ سب سے پہلے مد پڑھایا جائے گا، یعنی مد کا حرف آئے گا اور اس کے بعد تشدید والا حرف آئے گا. اسی کو یہاں پر میں نے لکھا تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید والا حرف. اور حروف مدہ میں نے بتایا ابھی کہ مد تبھی آ سکتا ہے جب کہ وہاں پر حروف مدہ ہو، یعنی حروف مدہ ہی پر مد آئے گا. یہ ایک اصول ہے جو سمجھ لو اچھے سے. حروف مدہ کے علاوہ کسی بھی حرف پر مد نہیں آ سکتا. سمجھ میں آیا؟ سین پر نہیں آ سکتا مد، ٹھیک ہے، جب تک کہ سین پر کے بعد الف نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ یا کھڑا زبر نہ ہو. اچھی طرح سمجھ لو، حروف مدہ اور یا پھر جو حروف مدہ کے برابر ہے. تو حروف مدہ میں الف ہے، یا ہے، واو ہے. اور کون کون حروف مدہ کے برابر ہوتا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر، اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر. تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ مد تبھی آئے گا جب کہ وہاں پر یا تو حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف ہو یا وہ چیز ہو جو حروف مدہ کے برابر ہو. تو ہم نے بتایا یا تو الف ہو یا نہیں تو کم سے کم کھڑا زبر ہو، یا تو یا ہو یا نہیں تو کم سے کم کھڑی زیر ہو، یا تو واو ہو یا نہیں تو کم سے کم الٹا پیش ہو. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو جب تک حروف مدہ نہیں ہوگا وہاں پر مد نہیں آ سکتا. اچھی طرح سمجھ لو، فٹ کر لو اپنے مائنڈ میں، کیونکہ مد کا تعلق حروف مدہ ہی سے ہوتا ہے. تو اس سبق کو پڑھو اور اس میں لمبا جملہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک لائن کا، آدھا لائن سے زیادہ کا ہے. تو اس کو رواں بھی پڑھیں گے اور ہجہ بھی کریں گے. کیسے وہ دیکھو، پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 20. اچھا، اس میں تختی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں قاعدہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں صرف مشق ہے. اور مشق کیسا؟ پچھلے قاعدے کے مناسبت سے مشق کو بنایا گیا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ تختی نمبر 18 میں تشدید کے بارے میں بتایا گیا اور تختی نمبر 19 میں مد کے بارے میں بتایا گیا. تو اسی 18-19 کے مشق کو یہاں پر اور زیادہ کر کے دیا ہے کہ تاکہ 18 اور 19 کا جو سبق ہے نا وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. خاص طور سے مد لازم کے بارے میں جو تم نے پڑھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، یعنی اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو اس سبق میں تم کو خاص طور سے مد لازم اور مد متصل، کہیں پر اکثر جگہ مد لازم ہے اور کہیں پر مد متصل ہے، یعنی اوپر والا جو پڑھے تھے تم نے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس سبق میں 2 جگہ لاسٹ والی لائن میں 2 جگہ مد منفصل ہے اور 1-2 جگہ مد متصل ہے. تو کل ملا کر کے تختی نمبر 19 کا جو پورا نچوڑ ہے اور پوری جو مثال ہے اس کو یہاں پر جمع کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لمبے جملے کی شکل میں. وہاں پر تو تھا کہ ایک لفظ تھا جیسے جاء، سیئت، یا فی امرینا، یا آل آنا، اتنا ہی تھا نا، چھوٹا تھا. مثال وہاں چھوٹی تھی. اب یہاں پر اسی مد کو لمبے جملے میں سما کر کے بتایا گیا کہ اس میں یہ والا مد ہے. تو ہم نشاندہی کرتے جائیں گے کہ یہاں پر کون سا مد ہے، وہ تم لوگوں کو پھر سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے. چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید والا حرف. یہاں پر حروف مدہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ حروف مدہ کے اوپر جو آنے والا مد ہے نا
اس کے بعد تشدید والا حرف. صرف حروف مدہ یہاں پر مراد نہیں ہے، کیونکہ حروف مدہ میں نے بتایا نا کہ حروف مدہ ہی پر مد آتا ہے. تو یہاں پر اب اس سبق میں تم دیکھو گے کہ حروف مدہ کے اوپر مد آیا اور اس کے بعد تشدید والا حرف ہے. بس اسی کو سمجھنا ہے. دیکھو پہلے توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ساتھ پڑھیں گے، تب اس کے بعد پھر ہجہ کریں گے. یعنی رواں کو پہلے ایک ساتھ یہ توڑ توڑ کے ہم 2-3 سانس میں پڑھا دیں گے، پھر رواں ہی کو ایک ساتھ ایک سانس میں پڑھیں گے پورا ایک لائن کو، اور پھر اس کے بعد اس کا ہجہ کریں گے. دیکھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مد لازم ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھو ضاد کے بعد الف ہے حروف مدہ اور اس پر مد آ رہا ہے، اور حروف مدہ کے بعد والے حرف لام پر دیکھو کیا ہے؟ تشدید ہے. قاعدہ تم نے پڑھا تھا نا کہ مد لازم کا قاعدہ یہی نا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا. یعنی اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو پہلا والا جو مد ٹکرایا وہ کیا ہے؟ مد لازم ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم ایک ساتھ رواں پڑھیں گے. اس کو پڑھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر ضاد اچھے سے نکالنا، مغضوبی میں بھی ضاد کو نکالنا، ولا الضالین میں بھی ضاد کو اچھے سے نکالنا. ٹھیک ہے، ہجہ دیکھو غین یا زبر غی، را لام زیر رل، غیرل، غی نہیں غی، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تم لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ حروف مستعلیہ ہر حال میں پر کر کے پڑھے جائیں گے، موٹے کر کے پڑھے جائیں گے، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، وہ حروف مستعلیہ پر کر کے پڑھے جائیں گے. اور غین حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے غی پڑھو، غی نہیں پڑھو. غین یا زبر غی، را لام زیر رل، غیرل، میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش ضو، غیر المغضوب، با زیر بی، غیر المغضوب. اب یہاں پر مغضوبی تک تو ہو گیا. اب علیہم کا ہم ہجہ الگ لگائیں گے، اور جب ہم پر پہنچ جائیں گے تو پھر ہم ملائیں گے غی سے. ٹھیک ہے، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، حامیم زیر ہم، علیہم، غیر المغضوب علیہم. واو، اب اس کا یہاں تک ہو گیا. اب اس کو ولا الضالین کا الگ ہجہ کریں گے، پھر ملائیں گے اس کو. واو زبر و، لام ضاد زبر لض. یہ دیکھو لام ڈائریکٹ کس میں مل رہا ہے؟ ضاد میں مل رہا ہے. کیوں نہیں؟ یہاں دیکھو لام کے بعد الف، یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے. اس کے بعد والا الف، یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا. اس کے بعد والا لام، وہ بھی نہیں پڑھا جا رہا. ہاں، حروف شمسی ہے. ضاد کیا ہے؟ حروف شمسی ہے. اور الف لام کس کے شروع میں آ رہا ہے؟ ضاد کے شروع میں آ رہا ہے. اور ضاد حروف شمسی ہے. اور قاعدہ حروف شمسی کا کیا ہے کہ اگر الف لام حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. اس لیے یہاں پر نہ الف پڑھا جا رہا ہے نہ لام پڑھا جا رہا ہے، سب سائلنٹ. ڈائریکٹ کس میں ملے گا؟ ضاد میں. سمجھ میں آیا کہ ڈائریکٹ ضاد میں کیوں مل رہا ہے؟ تو وجہ میں نے بتا دی ہے. واو زبر و، لام ضاد زبر لض، ولض. اب اس کو ہجہ کیسے لگائیں گے وہ اچھے سے دیکھو. ضاد والا، ضاد لام الف مد زبر ضال. ضاد کو پہلے لام میں، پھر اس کے بعد الف مد زبر، الف لیں گے پھر اس کے بعد مد لیں گے. ٹھیک ہے، ضاد لام الف مد زبر ضال. ضال، لام بولو نا. ہاں،
ضاد لام الف مد زبر ضال ولا الضال لام یا زیر لی ولا الضالی نون زبر نہ. اب یہاں پر چونکہ آیت آ گئی تو اب جب رواں پڑھیں گے تو ضالین پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آگے کا دیکھو, اس میں ایک ساتھ میں بھی پڑھ دیں گے, کوئی حرج نہیں, چھوٹا ہے. دیکھو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ہاں ضالًا پر اخفا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ تنوین کے بعد, دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے, اس لیے کیا ہوگا, اخفا ہوگا. تو اخفا بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیسے, ایک بار اور دیکھو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضَالًّا اس پر محنت کرو. ضَالًّا فَهَدَى. واو زبر و, واو زبر و, و جیم زبر ج, ووج دال زبر د, ووجد کاف زبر ک, ووجدک. اس کا بھی ہجہ دیکھو اچھے سے. ضاد پہلے لام میں ملے گا, ضاد لام الف مد زبر ضال. ووجدك ضال. لام دو زبر لام. ووجدك ضالا. فا زبر ف. ووجدك ضالا ف. ها زبر ها. ووجدك ضالا فها. دال کھڑا زبر دا. ووجدك ضالا فهدى. ضالا پر اچھے سے, ضالا فهدى. یہاں پر بھی مد لازم ہے, کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے, یہ ضاد کے بعد الف ہے, حروف مدہ ہوا, اور اس کے بعد لام پر کیا ہے, تشدید ہے, اس لیے یہاں پر مد لازم ہوگا. آگے دیکھو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہاں پر جو طام میم جو ہے, میم اس پر غنہ ہوگا, میم مشدد ہے, ٹھیک ہے. میم پر, یہاں پر میم پر تشدید ہے, اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا. کیسے پڑھیں گے, طامۃ ال, منہ کو تھوڑا دیر, ہونٹ کو دونوں ہونٹ کو تھوڑا دیر سٹائے رہیں گے, اور کیسے بولیں گے, اس میں بہت بچے اس میں پھسل جاتے ہیں, نہیں بول پاتے ہیں. طامۃ ال, بول کے بتاؤ. نہیں ہوا. طامۃ ال, دیکھو بند ہے. ہاں, جب تک بند نہیں رکھو گے نا تو غنہ کی آواز نہیں نکل سکتی ہے, اس لیے اچھے سے اس کو دیکھو. فَإِذَا جَاءَتِ
الطامة الكبرى. ٹھیک ہے، چلو ہجا دیکھو. فا زبر ف، حمزہ زیر ای، فائی. ذال الف زبر ذا، فاذا. جیم الف مد زبر جا، فاذا جاء. حمزہ زبر ا، فاذا جاء. تا طا زیر تط، ہاں تط. تا طا زیر تط. فإذا جاء تط. طا میم الف مد زبر طام، فإذا جاءت الطام. میم زبر ما، فإذا جاءت الطامة. تا لام پیش تل، فإذا جاءت الطامة کاف با پیش کب، فإذا جاءت الطامة الكب. را کھڑا زبر را، فإذا جاءت الطامة الكبرى. را نہیں را. اس میں جاء جو ہے، جاء یہ مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد طامۃ میں جو ہے، طامۃ میں جو مد ہے یہ مد لازم ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے. آگے دیکھو. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. فا زبر ف، حمزہ زیر ای، فائی. ذال الف زبر ذا، فإذا. جیم الف مد زبر جا، فإذا جاء. حمزہ زبر ا، فإذا جاء. تا صاد زیر تص، فإذا جاء تص. صاد خا الف مد زبر صاخ، فإذا جاءت الصاخ. خا زبر خ، فإذا جاءت الصاخة. تا پیش تو، فإذا جاءت الصاخة. یہاں پر بھی مد لازم ہے اور تا پر جو ہم رک رہے ہیں تو اس کو ہائے ساکنہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آیت ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد دیکھو
ولا تحاضون على طعام المسكين. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا. حا ضاد کھڑا مد زبر حاض، ولا تحاض. ضاد واو پیش ضو، ولا تحاضوا. نون زبرنا، ولا تحاضون. عين زبر ع، لام کھڑا زبر لا، على، ولا تحاضون على. طا زبر طا، ولا تحاضون على طا. عين ألف زبر عا، ولا تحاضون على طعام. ميم لام زير مل، ولا تحاضون على طعام طعام الطا. ميم سين زير مس، ولا تحاضون على طعام المس. کاف یا زیر کی، ولا تحاضون على طعام المسكين. نون زیر نی، ولا تحاضون على طعام المسكين. اب یہ والا جو لائن ہے اس کو ہم 2-3 سانس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک سانس میں پڑھیں گے رواں. پہلے 2-3 سانس میں رواں پڑھیں گے، پھر ایک سانس میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہجہ کریں گے. دیکھو اس میں ایک چیز اور ہم بتاتے ہیں، جب ہم 2-3 سانس میں پڑھیں گے نا تو کہاں پر رک رہے ہیں اور اس پر ہم مد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ اچھی طرح دیکھنا. پڑھو. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا. مد کیے نہیں نہ کیے؟ یہاں پر مد ہے، چھوٹی مد، لیکن جب ہم اس پر رک جائیں گے، سمجھ میں آیا؟ جب ہم اس پر رک جائیں گے، قالو کے بعد یہاں پر کیا نورانی قاعدہ میں قالو ہے کے بعد انہ ہے نا؟ قالو کے بعد انہ ہے. مان لو کہ قالو پر ہم رک گئے، طا کا یہاں پر ہم ٹھہر دے دیتے ہیں، طا کا ٹھہر دے دیا، یہاں پر ہم رک گئے. تو چھوٹی مد یعنی مد منفصل پر جب بھی ہم رکیں گے نا، جب بھی ہم رکیں گے تو اس پر مد نہیں کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ مد منفصل یہ اس پر جب بھی ہم رکیں گے، یہ چھوٹی مد، اس پر جب بھی رک جائیں گے مد نہیں کریں گے. قالو بس اتنا ہی کھینچیں گے جتنا واو مدہ کو کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کتنا کھینچ رہے ہیں؟ اتنا ہی کھینچ رہے ہیں جتنا واو مدہ کو کھینچا جاتا ہے. قالو بس اتنا ہی. لیکن جب ہم اس کو ملائیں گے، قالو ان، تو وہاں پر اب ہم مد کریں گے. تو مد منفصل کا قاعدہ یہی ہے کہ اگر اس پر تم رک جاؤ تو اس پر مد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے ایک حروف مدہ کو پڑھا جاتا ہے کھینچ کر، اتنا ہی، ایک الف کے برابر. لیکن جب اس کو ہم ملائیں گے تو پھر اس پر ہم مد کریں گے. اس کے علاوہ مد منفصل کے علاوہ باقیہ جو 2 مد ہے
اس پر اگر ہم رکیں گے تو بھی مد کریں گے, نہیں رکیں گے تو بھی مد کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ مد متصل ہو یا مد لازم ہو, ان دونوں مد پر جب ہم رکیں گے تب بھی مد کریں گے, اور نہیں رکیں گے تب بھی مد کریں گے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ چلو اس کو دیکھو اچھے سے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ. اب ہا اولائی پر ہم رک گئے, ٹھیک ہے, یہاں ہے ہا اولائی لکھا ہوا, اس پر بھی مد ہے اور اس پر بھی مد ہے, اور اس پر ہم رک گئے, یہاں پر ہم رک گئے. تو اب بتاؤ کہ یہاں رک گئے اس کے باوجود مد کر رہے ہیں, تو وہی ایک بات ہے جو ہم نے بتایا کہ رک جانے پر بھی مد کریں گے, نہیں رکیں گے تب بھی مد کریں گے. کس پر؟ مد متصل اور مد لازم پر. تو سمجھ میں آ گیا کہ ہا اولائی پر ہم رک رہے ہیں, اس کے باوجود مد کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ضابطہ وہی ہے کہ مد متصل اور لازم پر ہم رکیں گے تب بھی مد کریں گے, نہیں رکیں گے تب بھی مد کریں گے. چلو دیکھو, ان ہؤلاء, لضالون. ہاں اب یہاں دیکھو, اس کو ہم پھر ایک بار ملا کر کے رواں پڑھیں گے, تو اس وقت ہم قالو کو جب ہم ملائیں گے تو قالو پر بھی مد کریں گے, ٹھیک ہے. دیکھو, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. دیکھو بہت سارے بچے کی سانس بیچ میں ٹوٹ گئی ہوگی, ہے نا, بہت سارے بچے کی ٹوٹ گئی ہوگی. بچے کی بول رہے ہیں, بڑے کی نہیں بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب سنو, اگر بیچ میں سانس ٹوٹ جائے کہیں پر تو کیا کرنا ہے؟ اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے نا, کہ تم لوگ اگر جہاں پر مان لو کہ ٹھہرنے کا کوئی نشان نہیں ہے اور وہاں پر سانس ٹوٹ گئی, تو پھر کیا کرو گے؟ اسی حرف سے جہاں سے سانس ٹوٹی ہے اس حرف, اس مکمل لفظ سے ملا کر پیچھے سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک بار اور دیکھو, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. رَأَوْ نہیں, رَأَوْ. واو زبر و, حمزہ زیر ای, و ای, ذال الف زبر ذا, و اذا, را زبر و, و اذا را, حمزہ واو زبر او, و اذا رأو, رأو نہیں, رأو. حامیم پیش ہم, وَإِذَا رَأَوْهُمْ, قاف الف زبر قا, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قا. لام واو مد پیش لو, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا. حمزہ نون زیر ان, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ. نون زبرنا, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ. یہاں تک ان تک ہو گیا. اب آگے جو ہے نا الگ ہجے لگائیں گے, پھر بعد میں ملائیں گے. ہا کھڑا مد زبر ہا, حمزہ پیش او, ہا او. لام الف مد زبر لا, ہا اولا. حمزہ زیر ای,
هؤلاء لام زبر لا هؤلاء لا اب اس میں جو ہجے لگائیں گے اس کو دیکھو ضاد لام الف مد زبر ضال هؤلاء لضال لام واو پیش لو هؤلاء لضالون نون زبرنا هؤلاء لضالون اب پیچھے سے ملاؤ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بہت اچھا، یہ ہو گئی تختی مکمل.